سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک بھی آپ کا اچھا ہی جا رہا ہوگا، کیونکہ آج کل موسم کافی معتدل ہے۔ دن میں تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے، بٹ شام میں اور صبح آج کل کافی اچھی خنکی کے ساتھ چل رہی ہیں، تو آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑی خبر کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ اچھا، یہ اس خبر کو آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں اور کافی ساری اس کے اوپر وی لاگز، چیم گوئیاں، بریکنگ نیوز، اس کے اوپر ٹویٹرز بھرا پڑا ہوا ہے۔ میں اس کے کچھ ان اینگلز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جنرلی جو ہماری جنرل پبلک ہے وہ اس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پاکستان کی تعریف کو شاید اس اینگل سے دیکھ نہیں پا رہی یا ان کو دکھایا نہیں جا رہا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ جو تعریف کی ہے اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جس طرح کہ آج کل آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امن کا ایک جھنڈا لے کے نکلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں بھی جب وہ پچھلی گورنمنٹ کے الیکشن کمپین میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں اگر الیکشن جیت گیا تو میں افغانستان سے اور عراق سے امریکی فوجوں کو واپس بلاؤں گا۔ وہ الیکشن جیتے اور ایسا انہوں نے کر کے دکھایا۔ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن عراق سے امریکی فوجوں کا انخلا ہمارے سامنے ہوا۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا اور ٹرمپ صاحب نے کہا جب یہ افغانستان سے ایویکویٹ کر رہے تھے، وڈرال کر رہے تھے، ٹیکٹیکل وڈرال کر رہے تھے، یا وہ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، تو اس دوران ایک حادثہ امریکی فوج کو پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ ایک بقول ان کے ایک دہشت گرد تنظیم اور اس کا ایک رکن جس کا نام شریف اللہ تھا، اس نے 13 امریکی سولجرز کو ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے راستے میں اس نے ان کو اپنا شکار کیا اور ان کو مارا۔ یہ بات اس وقت بھی ٹرمپ صاحب نے کہی تھی کہ ہم اس کے پیچھے چھپے ہاتھ جو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں آگے کہانی پاز ہوتی ہے، امریکی فوجیں انخلا کر جاتی ہیں، سارا پرامن، اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول تھا اسلام آباد کا، کہ جو فرسٹ بیس ان کو دی گئی وہ اسلام آباد میں، اور یہاں سے پھر ان کا ٹرانزٹ پاسبل ہو سکا پیسفلی۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، جو بائیڈن آئے۔ جو بائیڈن صاحب کی پرائرٹی میں یہ مشن نہیں تھا، اور جو بائیڈن صاحب نے کافی جنگوں کو ہوا دی۔ غزہ کا ایشو آپ کے سامنے آیا، افغانستان میں بھی کافی انہوں نے انویسٹمنٹ دوبارہ شروع کی پاکستان کے اندر بدامنی لانے کے لیے۔ یوکرین والا یورپ پورا انہوں نے جنگ کے اندر دھکیل دیا، رشیا کے ساتھ اپنی اینیمیٹی بہت زیادہ بڑھا دی۔ چائنا اور وہ جو سارا وہ تائیوان والا ایشو تھا اس کو کافی زیادہ ہاٹ کر دیا۔ ایک سٹیج پہ تو دنیا یہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ آج امریکہ چائنا کی جنگ لگی یا آج کل لگی۔ اینی آگے چلتے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب جب پریزیڈنٹ دوبارہ بنے تو یہی وہ نعرہ لے کے آئے تھے، اور وہ 13 سولجر جو انخلا کے وقت مارے گئے تھے اس کا انہوں نے جو بندہ تھا اس کو ٹریس کیا ہوا تھا، وہ ریکٹ تھا، وہ ہر چیز اس کے اوپر تھی، اینڈ فائنلی اس میں انہوں نے کچھ پاکستانی فورسز یا ان کے انٹیلیجنس جو ریسورسز تھے ان کی انفارمیشن کے ساتھ فائنلی اس بندے کو پکڑا اور اس کو ہینڈ اوور کیا گیا۔ اس کی اپریسیشن جو ٹرمپ صاحب نے پبلکلی دی۔ اچھا، اب دس از ناٹ امپورٹنٹ کہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی تعریف کی، لیکن جس پریس کانفرنس میں، جس پریس بریف میں انہوں نے تعریف کی، دیٹ میٹرز۔ اس پریس بریف میں انہوں نے یوکرین کا ذکر کیا، روس کا ذکر کیا، انہوں نے ویتنام کا ذکر کیا، انہوں نے کینیڈا کا ذکر کیا، چائنا کا ذکر کیا، انڈیا کا ذکر کیا، مختلف حوالوں سے۔
لیکن تعریف صرف انہوں نے پاکستان کی آلدو کہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اس بات پہ ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، مگر جو دستور دنیا ہے اس کے مطابق اب انڈیا کی ایک بہت بڑی لابی نے اور لابسٹ نے بہت بڑی انویسٹمنٹ ریپبلکنز پہ کی ہوئی تھی ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے، اور وہ کیوں کی ہوئی تھی کہ آتے ساتھ ہی ہم نے پاکستان کو جو ہے نا وہ فارغ کرنا ہے۔ اب یہ جو دو ورڈ ان کی تعریف کے نکلے، اور صرف یہ جہاں تک تعریف کی بات نہیں رکی، اس کے بعد ان کے قومی سلامتی امور کے جو مشیر ہیں مائیکل والٹ جو ہیں، انہوں نے کل فون کیا اسحاق ڈار صاحب کو، اور اسحاق ڈار صاحب کو نئے منصب ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر تعیناتی پر انہوں نے مبارکباد بھی دی، اور اس کے بعد انہوں نے آئندہ ورکنگ ریلیشن شپ کے اوپر کافی توجہ دی اور اس کے اوپر بات کی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے، اور نہ صرف امریکہ بلکہ ہم اپنے نیبرہڈ میں بھی ہر ایک کے ساتھ ہم اچھے تجارتی تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ہماری جو ٹیکٹیکل اور جو ہماری اسٹریٹجیکل ہماری پوزیشن ہے فارن پالیسی کی، وہ ہماری دفاعی ہے۔ اب ٹرمپ صاحب نے جو اتنے ملکوں کی جنگوں کی ذکر کرتے کرتے پاکستان کی جو تعریف کی ہے، اس کا ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے جس نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر انویسٹ کر کے ریپبلکنز کے اوپر ایک لابی تیار کی ہوئی تھی پاکستان کے اگینسٹ کہ ٹرمپ صاحب کے آتے ہی پاکستان کا کریا چرن کرانا ہے، وہ درد کلنج اس دن کی اس کے اندر پھٹ گئی ہے۔ وہ پوری کی پوری انویسٹمنٹ ان کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد غصہ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈگیا کھوتی تو غصہ کمیار تھے۔ اب مودی صاحب بڑا دوڑتے دوڑتے وہ وزٹ کرنے گئے تھے، اور آگے ٹرمپ صاحب نے ان کو F-35 کی ڈیل دے دی کہ اے خریدو ہاں پترو ذرا پہلا ہوں وہ آ کے پیڑ پئی ہے کہ پلے نہیں ٹیلا تے کر دی میلا میلا F-35 لئیے کتوں اتھے، اور جڑا رشین ساری جو ان کی ایئر فورس بیسڈ ہے وہ سارے کا سارا ان کی اسٹریٹجی تباہ ہو جاتی ہے اگر F-35 آ جاتا ہے۔ سیکنڈ، ٹیرف انہوں نے انڈین گاڑیوں کے اوپر لگا دیا۔ اب وہ ٹیرف لگانے پہ انہوں نے کہا جو چائنا کا ٹیرف ہوگا وہی انڈیا کا ٹیرف ہوگا، اور دیٹس اٹ۔ اب ٹرمپ صاحب کا تو انہوں پتہ ہی ہے، وہ ٹیرف لگنے سے اب انڈین آٹو انڈسٹری جو پوری کی پوری امریکن بیسڈ کھڑی ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری اس دن کی وہ ٹاٹا گروپ دے کارچ جڑا نا مرنا پہ گیا۔ اب ایک اور بھی گھر میں مرنا پڑا ہوا ہے، وہ تھا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس بات کے اوپر دائی تھے کہ جی ساڈی گل ہو گئی اوتھے، بس ٹرمپ صاحب نے ہونا ہے تے عمران خان صاحب نے جیل چ باہر آ جانا ہے۔ وہ جڑا اوتھے وہ امیداں فیصلہ آبادی کا جڑا رشتہ دار بیٹھا ہے نا امریکہ چ پروفیسر بن کے، انہیں تے اس حد تک اس نے کہا ہوا تھا کہ میں جتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں آئے دن کبھی اس سکوئر کے اوپر بندے میں 20 کٹھے کر لیتا ہوں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ میں شہباز گل صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں اس وائٹ ہاؤس کے سامنے پاکستان کے جھنڈے جلوا رہا ہوتا ہوں پاکستانیوں سے یا انڈین سے یا افغانیوں سے۔ اس نے جو ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا اور اتنے پیسے جو اس نے لابنگ کے انویسٹ کیے ہوئے تھے، اس نے خان صاحب کو گو ایڈ دی ہوئی تھی کہ چونکہ میرے بڑے تعلقات ہیں وہاں، اور جس دن ٹرمپ صاحب نے آنے آپ نے اگلے دن ان کو فون آنا اور خان صاحب نے ہیرو بن کے باہر آ جانا ہے۔ ہوں میں آپ امیداں دے اس رشتہ دار کو پوچھا کہ وہ جو سارے پیسے تم نے لابنگ کے اوپر لگوائے تھے وہ کہاں گئے؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج ٹرمپ صاحب پاکستان گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں اور کل آ کے ان کو ٹھوک دیں کہ جی عمران خان کو باہر نکالو۔ یہ سیکنڈ سیٹ بیک جو ملا ہے، وہ جو شہباز گل صاحب کے سارے وہ جو آرٹیفیشل مٹی دے پلوان بنائے سننا، اس سارے دے سارے ایک دم ایس ایک تعریف دے ہوتے ڈگ پے۔ نو وی ہیو ٹو بلڈ اگین کہ پھر دوبارہ پوری لابی، اور میں خان صاحب کو اب یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اس لابنگ کے لیے کو کام دا بندہ پڑھو۔ اے شہباز گل چ تہاڈوں ککھ نہیں ملنا، نہ اس کا وہ ویژن ہے نہ اس کا آئی کیو ہے۔ جو بندہ جو فیصلہ آباد کی گلی محلوں کے جس کے اوپر سے سوچ نہیں نکل رہی، وہ آپ کے لیے کیا لابنگ کرے گا؟ کو بندہ کام دا پڑھو
وہ اب مشاہد حسین صاحب جو کہ بڑا کلیم کرتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ سر، اب کل کی ان کی بھی ٹویٹ بڑی واضح طور پہ ہے کہ تھنگز آر ڈفرینٹ. تو ابھی میں آج کا اس اپنے ویلاگ کا اس پہ اختتام کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے جو اینٹی پاکستان لابسٹ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ امریکہ اور ریپبلکنز کے اوپر کی تھی پاکستان کی فورن پالیسی کو ڈچ کرنے کے لیے اور پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو ڈچ کرنے کے لیے، تو وہ ساری کی ساری 2-3 اقدام جو پاکستان گورنمنٹ کے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اب ان کو اب دوبارہ اپنی نئی کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.